والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تبارك وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک غیبی نظام کا ذکر فرمایا ہے. وہ غیبی نظام ایسا ہے جو اگرچہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس غیبی نظام کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے،
لیکن وہ غیبی نظام ایسا ہے جو انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک گوشے اور ایک ایک حالت میں وہ کام کر رہا ہے۔ اور وہ غیبی نظام ایسا نظام ہے کہ کوئی بھی انسان اس غیبی نظام سے نہ بچ سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان نہ اس غیبی نظام کو ناکام کر سکتا ہے۔ وہ غیبی نظام ایسا ہے جو کبھی بھی کسی خرابی اور کسی نقص کا شکار نہیں ہوتا، اور وہ غیبی نظام ایسا ہے جو انسان کی ہر حالت میں، ہر کیفیت میں کام کرتا رہتا ہے۔ وہ غیبی نظام کیا ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو عرض کرنا ہے؟ وہ غیبی نظام ہر انسان کی ہر حرکت اور ہر انسان کی ہر بات، ہر انسان کے ہر قول اور ہر فعل کو محفوظ اور ریکارڈ کرتا ہے۔ ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، وہ نظام اس کی ہر بات کو، اس کے ہر فعل کو، اس کی ہر حرکت کو، اس کی ہر نشست کو، برخاست کو، اس کے ایک ایک عمل کو، فعل کو، قول کو ہر حال میں محفوظ اور ریکارڈ کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ایک جملہ بہت سے مقام پہ لکھا ہوتا ہے، بولا جاتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور وہ کیمرہ انسان کے آنے کو، جانے کو، انسان کی حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کیمرہ انسان نے بنایا ہے، جیسے انسان عاجز ہے ایسے انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی عاجز ہو جاتی ہے۔ لائٹ بند ہو گئی، کیمرے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے اس کی سپلائی کاٹ دی، کیمرہ ناکام ہو گیا۔ اور کئی اسباب ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے اس نظام کی ناکامی سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے خالق و مالک نے ہر انسان کی ہر حرکت کو محفوظ اور ریکارڈ کرنے کا جو غیبی نظام بنایا ہے، وہ کسی حال میں ناکام نہیں ہوتا۔ اور آج کے خطبہ میں یہی میں نے عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، خلاق عالم نے میری اور آپ کی اور ہر انسان کی ہر حرکت کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کیمرہ
سب سے پہلا نظام بنایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرمایا یہ تمہارے دائیں بائیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یہ تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور عتید ہر وقت تیار ہیں. یہ کیا ہیں؟ کرامن کاتبین، یہ وہ لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تمہاری ہر حرکت کو جانتے ہیں. اب ذرا مجھے بتائیں، کوئی انسان جہاں بھی چلے جائے گا، دنیا کے جس خطے میں چلا جائے، رات ہو دن ہو صحرا ہو اور زمین کی ساتوں تہوں کے نیچے ہو، یہ دائیں بائیں دو غیبی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان سے انسان کسی حال میں بچ سکتا ہے؟ بلکہ انسان اگر سویا ہوا ہے اور انسان اگر وقتی طور پہ مدہوش ہو گیا ہے، انسان وقتی طور پہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا ہے، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کسی حال میں غافل نہیں ہے، کسی حال میں بے خبر نہیں ہے. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ اسے جانتے ہیں. یہ ہے پہلا غیبی نظام جو انسان کی ہر حرکت کو، انسان کی ہر بات کو محفوظ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے. گویا آج کی اصطلاح میں یہ پہلے دو سیکورٹی کیمرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں بائیں لگا دیے. اللہ اکبر. اگلا دوسرا نظام اور انسان کے لیے حفاظت کے، انسان کے لیے ریکارڈ کے اور انسان کی ہر حرکت کو محفوظ کرنے کا جو دوسرا غیبی نظام ہے وہ اس سے بھی سخت ہے یہ بھی انتہائی سخت نظام. لیکن جو دوسرا نظام ہے وہ اس سے بھی انتہائی سخت نظام. اچھی طرح سمجھ لیں. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اس دن جس دن تمہاری زندگی کا سارا ریکارڈ محفوظ کیا ہوا سارے کا سارا ریکارڈ سامنے آئے گا، اس دن تحدث اخبارها، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ گوشہ، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ کمرے، وہ ڈرائنگ رومز اور وہ تمہاری کوٹھیاں اور وہ بنگلے اور وہ تہ خانے، بیسمنٹ، جہاں جہاں تم نے جو جو عمل کیا ہوگا، زمین کا وہ خطہ بولے گا، زمین کا وہ حصہ بولے گا. کیسے بولے گا؟ سنیں کیسے بولے گا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب کے حکم سے بولے گا. جو رب اس زبان کے ٹکڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو قوت گویائی دے سکتا ہے، وہ اس ڈسک کو قوت گویائی کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ اس دیوار کو، اس فرش کو، اس چھت کو،
ان دروازوں کو قوت گویائی کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا اور وہ فضا کے مقامات، جس مقام پہ جو عمل کیا ہوگا وہ مقام بولے گا۔ تو میرے بھائیوں بتائیں، انسان نے جہاں بھی جانا ہے، زمین پہ ہو، آسمان پہ ہو، صحرا میں ہو، صحرا بھی اس کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، زمین اور آسمان بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے سیکورٹی کیمرے ہیں، انسان ان سے بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان ان کو ناکام نہیں کر سکتا، انسان ان کو بے بس نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا غیبی نظام ہے، انسان کے حرکات کو، انسان کے اقوال کو ریکارڈ کرنے کا دوسرا غیبی نظام یہ ہے، انسان جس جگہ پہ، جس مقام پہ جو عمل کرتا ہے، وہ جگہ، وہ مقام انسان کے اعمال کو محفوظ اور ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ہیں۔ یہ دو نظام ہو گئے۔ تیسرا انسان کی حرکات، انسان کی سکنات کو ریکارڈ کرنے کا تیسرا غیبی نظام سمجھیں۔ اللہ اکبر، فرمایا تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ جب انسان کے سامنے اس کی زندگی کا ریکارڈ کھلے گا اور انسان اپنا ریکارڈ دیکھے گا، حکم ہوگا اقرأ کتابک، اپنی 63 سالہ، 70 سالہ، 85 سالہ، 90 سالہ زندگی کا پورا ریکارڈ تمہارے سامنے ہے، اسے پڑھ لو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پورا ریکارڈ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالی ہر انسان کو وہ استطاعت، وہ طاقت، وہ قوت دیں گے، ہر انسان پڑھے گا اور پڑھ سکے گا۔ پڑھے گا، جب پڑھتا جائے گا، اللہ اکبر، چہرے کے تاثرات بدلتے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے چہرے کی ہوائیاں اڑتی جائیں گی، ایک رنگ آئے گا اور ایک جائے گا، کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اوئے ہائے ہائے، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ ریکارڈ کس نے مرتب کیا ہے؟ یہ میری زندگی کی ساری فلم کس نے بنائی ہے؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، الا احصاہا، سب کچھ لکھ دیا۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگوں جو کچھ کیا ہوگا وہی سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کہ کوئی کیا ہو اور وہ ریکارڈ میں نہ آئے، اور ان کیا ہوا، نہ کیا ہوا ریکارڈ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب سب کچھ سامنے دیکھے گا تو پھر انسان پینترا بدلے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، اس نظام کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ قسم ہے آپ کی ذات کی، اے میرے رب قسم ہے ہم تو یہ کرتے نہیں تھے، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ انسان اس غیبی نظام کو جھٹلانے کی اور غیبی نظام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، یا اللہ میں نے نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے لکھا ہے، یا اللہ فرشتے بھی تیرے، لکھنے والے بھی یہ تیرے، انہوں نے لکھ دیا ہے، ریکارڈ محفوظ کر لیا، میں نے کیا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کے خطے کو، زمین کے حصے کو قوت گویائی دیں گے، وہ درخت، وہ کمرے بولیں گے، وہ ریسٹ ہاؤس بولیں گے، وہ گیسٹ ہاؤس بولیں گے، وہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے قصر اور بڑے بڑے محلات بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے تو میرے تھے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین گواہی دے رہی ہے۔ یا اللہ زمین بھی کہہ رہی ہے لیکن میں نے کیا نہیں ہے۔ فرشتوں کے لکھے ہوئے کا بھی انکار کرے گا، زمین کے اس حصے کا بھی انکار کرے گا۔ اب تیسرا غیبی نظام اور تیسرے غیبی کیمرے اس کے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کی زبانیں بند کر دیں گے، تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، تکلمنا ایدیہم، ہاتھوں کی انگلیاں بولیں گی، تشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، جس عضو نے جو حرکت کی ہوگی وہ عضو کہے گا، جسم کا وہ حصہ کہے گا، ہاتھ کہیں گے یا اللہ مجھ سے یہ لکھوایا گیا تھا، کان کہیں گے یا اللہ مجھ سے یہ سنوایا گیا تھا، یا اللہ مجھ سے یہ دکھلایا گیا تھا، مجھ سے یہ کروایا گیا تھا۔ فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے اعضاء، انسان کے وجود کا ایک حصہ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے بتا، وہ فرشتے تو میرے تھے، وہ زمین تو میری تھی، یہ ہاتھ تو تیرے ہیں، یہ کان تو تیرے ہیں، یہ زبان تو تیری ہے۔ پھر انسان بے بس ہو کے کہے گا، حدیث میں آتا ہے اور یہاں قرآن کریم کے الفاظ ہیں، حدیث میں آیا کہ انسان غصے سے، بے بسی سے اپنی ران پہ ہاتھ مارے گا اور ہاتھ مار کے کہے گا میں تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس غیبی نظام کا یقین نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، یہ غیبی نظام ہے، رب کی قسم ہے، ہمیں نظر نہ آئے ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہ آئے تو ہم اس کا انکار کر دیں۔ آج کے جو بڑے بڑے نظام ہیں وہ نظام ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ غیبی یہ جو نظام ہے حرکات و سکنات کو محفوظ کرنے کا، یہ بڑے بڑے کیمرے اور یہ بڑی بڑی سمیں اور یہ بڑے بڑے سگنل جو آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ جیسے انسان کے بنائے ہوئے سگنل ہیں، یہ تو انسان کے بنائے ہوئے سگنل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سگنل بنائے ہیں وہ کسی حال میں ڈراپ نہیں کرتے۔ تو انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے، انسان کا وجود بولے گا، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب انسان بے بس ہو کے کہے گا لما شہدتم علینا، تم کیوں بولتے ہو، قالوا، وہ کہیں گے، ہاتھ کہے گا، پاؤں کہیں گے، آنکھیں کہیں گی اور زبان اور دل و دماغ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے اس نے ہمیں بھی قوت گویائی دے دی۔ جو اللہ تعالیٰ زبان کو قوت گویائی دینے والا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہمیں قوت گویائی دینے والا ہے۔ تو یہ انسان کی حفاظت کا، انسان کی سیکورٹی کا تیسرا نظام ہے۔ اور چوتھا اور آخری نظام حدیث میں آتا ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ انسان کو دکھلائیں گے، فرمائے حکم ہوگا سامنے دیکھو، وہ دیکھو سامنے۔ انسان جب سامنے دیکھے گا تو سامنے دیکھتے ہوئے انسان حیران ہوگا، اس کی اپنی پوری کی پوری ویڈیو چل رہی ہوگی، جو کچھ کر رہا ہوگا سامنے دیکھ رہا ہوگا۔ وہ سامنے دیکھے گا اور سامنے دیکھ کے پھر انسان بے بس اور بے
کس ہو کے عرض کرے گا کہ مولا آپ بھی سچے ہیں، آپ کا بنایا ہوا نظام بھی سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ 4 غیبی نظام کے وہ کیمرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آپ کے ساتھ فٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں غیبی کیمرے ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خبردار، قدرت کے غیبی نظام کی کیمرے کی آنکھ مجھے آپ کو ہر حال میں دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے غیبی نظام کا کیمرہ، قدرتی کیمرہ۔ یہ ہماری حرکت کو، بلکہ حرکت صرف حرکت نہیں، ہماری ہر بات کو، ہماری ہر حرکت کو اور ہمارے دل میں آنے والے ہر خیال کو محفوظ کر رہا ہے۔ وہ خلوت ہو، جلوت ہو، غصہ ہو، خوشی ہو، وہ غم ہو، غربت ہو، امارت ہو، کوئی حالت ہو، ہر حالت میں یہ غیبی نظام کے کیمرے اپنا کام کر رہے ہیں۔ فرشتے پہلا کیمرہ ہیں غیبی نظام کا، وہ فرشتوں کی آنکھیں، غیبی آنکھیں ہماری ہر حرکت کو لکھ رہی ہیں۔ اور دوسرا وہ غیبی نظام کا کیمرہ، وہ زمین کا حصہ، زمین کا وہ خطہ ہے جو ہماری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور تیسرا ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں جو ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور چوتھا غیبی نظام کا کیمرہ ہے جو ہماری حرکات کو محفوظ کر رہا ہے۔ اگر آج کے انسان کا بنایا ہوا غیبی نظام انسان کے احوال کو، انسان کی حرکات کو نوٹ کر رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، اصل خالق و مالک نے یہ نظام بنایا ہے جو ہمارے ہر حرکات کو، ہمارے ہر قول کو اپنی قدرت کے نظام میں اور اپنے غیبی کیمروں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ تو انسان، میں اور آپ ہر حرکت کرتے ہوئے سوچ لیں کہ یہ دائیں بائیں بیٹھے یہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ جس زمین کے خطے پہ، زمین کے جس حصے پہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ میرا کمرہ، یہ میری بیٹھک اور یہ میرے گھر اور یہ دیواریں، یہ بھی نظام کو نوٹ کر رہی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان چاروں نظاموں سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں نے عرض کیا نا، یہ جو انسان کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، جواب دے جاتے ہیں۔ یہ ان رب العالمین کے بنائے ہوئے سیکورٹی کیمرے کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تو انسان یقین کر لے اور سوچ لے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے بچ کے، چھپ کے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، میرا کوئی عمل بھی اس سے محفوظ نہیں ہو، اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور سمجھیں، آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، جو میری زندگی کی فلم بن رہی ہے، یہ میری زندگی کی فلم یا تو مجھے جنت میں لے کے جائے گی یا جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ میری زندگی کا ریکارڈ یا تو میرے خالق و مالک کی خوشی کا باعث ہے یا ناراضگی کا باعث ہے۔ بس ہر حرکت کرتے ہوئے، ہر بولتے ہوئے انسان یہ ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقین ہے کہ انسان بہت سے اقوال و اعمال سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں پہ یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔